صحابہ نے کئی مرتبہ کہا مگر حضرت عثمان نے دھیان نہیں دیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر آتے ہیں, امیر المومنین آتے ہیں. لوگوں نے کہا آئے عمر, عباس کا پرنالہ لگا ہوا ہے, ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے, بارش کے مہینے میں اس کا پانی مسجد نبوی میں آتا ہے, ہمارے کپڑوں کو خراب کر دیتا ہے. آئے عمر, ہم نے کئی مرتبہ عباس سے کہا مگر اس نے ہماری بات نہیں مانی. حضرت عمر فرماتے ہیں جاؤ عباس کو بلا کر کے لے کے آؤ. صحابہ گئے مگر حضرت عباس کا دروازہ لاک تھا. حضرت عباس اپنے گھر پہ نہ ملے. دوسرا دن ہوتا ہے, کہا جاؤ عباس کو بلا کر لے کر آؤ. دوسرے دن بھی حضرت عباس نہ ملے. تیسرا دن ہوا, کہا جاؤ بلا کر لاؤ. تیسرے دن بھی حضرت عباس نہ ملے. حضرت عمر کہتے ہیں ایسا کرو عباس کے پرنالے کو توڑ دو. حضرت عباس کے پرنالے کو توڑ دیا گیا. حضرت عباس کے پرنالے کو ختم کر دیا گیا. کچھ دن کے بعد جب حضرت عباس آتے ہیں اور اپنے پرنالے کو ٹوٹا ہوا دیکھا, کہنے لگے یہ میرا پرنالہ کس نے توڑا ہے, یہ میرے پرنالے کو کس نے ختم کیا ہے. لوگوں نے کہا آئے عباس, امیر المومنین کا حکم تھا, عمر کا حکم تھا, لہذا ہم نے تمہارے پرنالے کو توڑ دیا. کہا یہ عمر نے کہا تھا. کہا عمر فاروق کا حکم تھا. حضرت عباس مدینے کے کورٹ میں جاتے ہیں, مدینے کی عدالت میں جاتے ہیں, اور مدینے کے گورنر حضرت ابی بن کعب سے کہتے ہیں آئے مدینے کے گورنر مجھے انصاف دلواؤ. کہا کیا معاملہ ہے؟ امیر المومنین نے میری اجازت کے بغیر میرے پرنالے کو توڑا ہے, میں ان کے خلاف مقدمہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے ان کے خلاف کیس کرنا ہے. کس کے خلاف؟ امیر المومنین کے خلاف مجھے کیس کرنا ہے, مقدمہ کرنا ہے مجھے. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں اپنے گھر سے کچھ دن کے لیے گیا ہوا تھا اور میری غیر موجودگی میں امیر المومنین نے میرے پرنالے کو توڑوا دیا. کہا اچھا, مقدمہ لکھ لیا جاتا ہے, کیس لکھ لیا گیا. حضرت ابی بن کعب نے ایک لیٹر بھیجا, آئے عمر آپ کو فلاں دن مدینے کے کورٹ میں آنا ہے, آپ کو فلاں دن مدینے کی عدالت میں حاضر ہونا ہے. کچھ دن کے بعد حضرت عمر مدینہ آئے, جو تاریخ تھی اس تاریخ میں مدینہ آتے ہیں, کورٹ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں. اندر سے آواز آئی کون آیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں امیر المومنین عمر ہوں. اندر سے آواز آتی ہے آئے عمر اپنے آگے امیر المومنین نہ لگاؤ, تم یہاں ایک مجرم کی حیثیت سے آئے ہو, باہر بیٹھ جاؤ, اپنے آگے امیر المومنین نہ لگاؤ. بیٹھ جاتے ہیں. حضرت عباس آئے, دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی کون آیا ہے؟ عباس فرماتے میں نبی کا چاچا عباس ہوں. اندر سے آواز آئی آئے عباس تم بھی اپنے آگے نبی کا چاچا نہ لگاؤ, ابھی یہاں تمہارے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوا ہے, باہر بیٹھ جاؤ. کچھ دیر کے بعد عدالت کے دروازے کھلیں گے. حضرت عمر بیٹھ گئے, حضرت عباس بیٹھ گئے. سلام کلام ہوتا ہے, السلام علیکم ورحمت اللہ, جواب بھی ملتا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ. یہاں حضرت عباس نے مقدمہ کیا ہے عمر کے خلاف, لیکن ابھی سامنے مل رہے ہیں تو بڑے محبت سے مل رہے ہیں, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یہ ہے صحابہ کی آپسی محبت. ہمارے یہاں تھوڑی سی لڑائیاں ہو جائے دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں, بھائی بھائی سے بولنا بند کر دیتا ہے. جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا, دودھ پلایا, تیری تکلیفوں کو برداشت کیا, تھوڑی سی بات کے لیے ماں سے بولنا چھوڑ دیا جاتا ہے, باپ سے بولنا چھوڑ دیا جاتا ہے. یہاں صحابہ اکرام بات کر رہے ہیں, آپس میں مل رہے ہیں, سلام دعا ہو رہا ہے. صحابہ کی محبت دیکھیں. عدالت کا دروازہ کھلا, حضرت عمر فاروق اس کٹہرے میں کھڑے ہو گئے. حضرت عمر اس کٹہرے میں کھڑے ہو گئے اور حضرت عباس اس کٹہرے میں کھڑے ہو گئے. حضرت عمر کچھ بولنا شروع کرتے ہیں. حضرت ابی بن کعب جو مدینے کے گورنر ہے وہ کہتے ہیں آئے عمر تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے, مقدمہ عباس نے درج کروایا ہے, لہذا پہلے یہ بولے گا, جب یہ بول لے تب تمہیں بولنے کی اجازت ہے. بولو عباس کیا ماجرا ہے, بولو عباس کیا بات ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں آئے مدینے کے گورنر, آئے ابی بن کعب, میرا پرنالہ میری چھت پہ لگا ہوا تھا, عمر نے میری اجازت کے بغیر میرے پرنالے کو توڑا ہے,
اور میرے نبی نے کہا ہے, میرے بھتیجے نے کہا ہے, کسی کی چیز کو بغیر اجازت چھونا بھی نہیں چاہیے. لہٰذا ان کو یہ ادھکار کس نے دے دیا, یہ حق کس نے دے دیا, یہ میرے پرنالے کو میری اجازت کے بغیر توڑے. حضرت ابی بن کعب کہتے عمر جواب دو کیا ماجرا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں مدینہ کے گورنر, اس کا پرنالہ تھا, اس سے مسجد نبوی میں پانی آتا تھا اور نمازیوں کے کپڑوں کو خراب کر دیتا تھا. میں نے اس کو 3 روز اس کے گھر پہ دکھوایا مگر یہ نہ ملا, لہٰذا میں نے اس کے پرنالے کو توڑنے کا حکم دے دیا. اور یہ تو میرے نبی نے ہی کہا ہے, جس کسی آدمی کی چیز سے کسی دوسرے مسلمان کو پریشانی ہو, ایسے آدمی کی وہ چیز مردود ہے, اسی لیے میں نے اس کے پرنالے کو توڑوا دیا. اس سے تکلیف ہوتی تھی مسجد نبوی کے نمازیوں. خیر مقدمہ چلتا رہا, مقدمہ چلا, کیس چلا, اور اخیر میں کیس حضرت عمر جیت جاتے ہیں اور حضرت عباس کیس ہار جاتے ہیں. حضرت عمر کیس جیت گئے اور حضرت عباس کیس ہار گئے. حضرت عمر کٹہرے سے اترے, حضرت عباس کٹہرے سے اترے. حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو ہیں, حضرت عباس روتے جا رہے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں آیا عباس رونے کی کیا بات ہے, کیا کیوں رو رہے ہو, یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, کیس میں جیت گیا ہوں, مجھے بھی خوشی نہیں ہے, آئے عباس کیوں رو رہے ہو. حضرت عباس فرماتے ہیں آئے عمر میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تو مقدمہ جیت گیا, آئے عمر میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں مقدمہ ہار گیا, آئے عمر میں اس لیے رو رہا ہوں, آئے عمر میں اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ جو پرنالہ تو نے توڑوایا ہے, جس پرنالے کو تو نے ختم کروایا ہے, وہ پرنالہ کسی اور نے نہیں بلکہ میرے بھتیجے نے, میرے نبی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پہ مجھے کھڑا کیا تھا اور کہا تھا چاچا اس پرنالے کو بناؤ. میں نے اپنے بھتیجے کے کندھے پر کھڑے ہو کر وہ پرنالہ بنایا تھا, اور عمر تو نے اس پرنالے کو توڑوا دیا. مجھے تکلیف اس لیے ہو رہی ہے, میں پریشان اس لیے ہو رہا ہوں. حضرت عمر نے یہ سنا, مدینے کے کورٹ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئے مدینے کے گورنر تیرا فیصلہ غلط ہے, تیرا فیصلہ برحق نہیں ہے, مقدمہ تو عباس کے حق میں ہونا چاہیے تھا, تیرا فیصلہ ہی غلط ہے. اور وہ لے جاتے ہیں اور اپنے کندھے پر حضرت عباس کو کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آئے عباس یہ پرنالہ بناؤ. حضرت عباس عمر کے کندھے پہ کھڑے ہو کر وہ پرنالہ بنا